ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بازار آئے تھے اور لوگوں سے کچھ پوچھ رہے تھے، تو لوگوں نے بھی دریافت کیا. آپ نے پوچھا اب تک کیا کرتے تھے؟ کہا بسم اللہ پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا اس سے بہتر ابو یوسف نہیں بتا سکے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ کی عادت اپنائے اور ہر قدم پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی کام کرے اور وہ بسم اللہ پڑھے تو وہ کام اور اس کی ذمہ داری سب اللہ کی ہو گئی. حق تعالیٰ ملائک سے کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے شروع کیا ساتھ رہو. اور جب آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اور کام شروع کرے، حق تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اور اس کام کو دونوں کو رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ کیا پورا ہوگا؟ بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں اور دیواریں گر گئی اور گیٹ لوگ لے گئے اور تو وہ آن نہیں ہوئے، شروع ہی نہیں ہوئے. ایسے کتنے کام ہیں جو مرادوں سے پہلے سٹ وٹ جاتے ہیں. یہی بانیین کا نقصان ہے. افتتاح اور ابتدا کرنے والوں پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ خدا کو یاد کرے. اللہ تعالی ہر چیز کا ابتدا اور انتہا اور ہر آن ہر گھڑی کا مالک و مختار ہے. تعلیم پوری امت کے لیے آپ نے اس کو بڑے تسلی سے بٹھایا اور فرمایا کہ ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی ہے. چھوٹی سی سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم نے ایک آیت پڑھ کر کے سنائی اور وہ عربی تو فصیح بلیغ عربی تھا، نسلن و ابن عن جد اعراب تھا. وہ عرب باعدہ کا فرد فرید تھا. وہ کھڑا ہو گیا جیسے سیاسی جلسوں میں جوشی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگا نعم الالہ الہنا، واہ خدا زندہ باد، کیا بہترین کلام کرتے ہو. اور اس صورت کے بارے میں کہا کہ یعطی الجزیرہ ویقبل الکثیرہ، اتنا تھوڑا سا قبول کر کے اتنا مقام دے رہا ہے جو اس صورت میں بیان ہوا. آپ اور ہم بھی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں نے جو قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہتے سورۃ یاد نے ان کو کہا فاتحہ کے ساتھ اخلاص پڑھو. حضرت گنگوئی کو ایک شخص نے کہا کافرون صحیح نہیں آتی، فرمایا دونوں رکعتوں میں سورۃ اخلاص پڑھو. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دیکھو کیسا عجیب سا دیہاتی ہے اور سورۃ اخلاص کیسے سمجھ گیا. اس کا پورا حاصل نکالا کہ اس سورت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے اور وہ پسند کر لے تو تھوڑے سے مختصر عمل پر بہت بڑا اجر و انعام دیتا ہے. چھوٹی سی صورت ہے عقید توحید جس کو سمجھانے کے لیے 100 لاکھ انبیاء ہیں. اس کو ایسا بیان کیا کہ پیغمبر کہتے 3 دفعہ پڑھو اسے، ایک قرآن کا ثواب ملے گا. تو آپ بہت خوش ہوئے اس کے فہم پر، قرآن دانی پر. تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ قریب آئے، حضرت سے کہا حضرت بہت زبردست قرآن کی صورت سمجھ گیا. میں نے اس دوران جب آپ بہت خوش ہو رہے تھے ان کی باتوں پر، میں نے نیت کی ہے ایک اونٹنی ہے میرے پاس بالکل تیار ہے، آج یا کل بچہ دے دے گی. ایسے اونٹنی کہ کوئی گھر والی منتظر ہو گئی، دودھ دے گی، سارا گھر آباد ہوگا. لمبا بلال بغوا سوچا تو ہو گئی. میں اس کو دینا چاہتا ہوں. یہ صحابہ ہے جن پر پیغمبر نے وقت گزارا ہے، جس کی تربیت آپ نے وحی کی روشنی میں کی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے اس کہنے سے پہلے میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے کہا کہ یہ شخص قرآن شریف کی صورت کو صحیح سمجھ گیا ہے اور آپ بہت خوش ہیں، اللہ بھی اس سے بہت خوش ہے. اور عبدالرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف کے لیے 87,000 جنتی اونٹنیاں سجاؤ، تیار کرو. 87,000. اور صحابہ سب سن لے
سب دیکھ رہے ہیں، معمولی واقعہ ہے، نبی کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے، سورہ اخلاص سن کر کے کھڑا ہو گیا، نعم الالہ الہ ہونا، اور شام خدا تو زندہ باد ہے۔ جب وہ باہر نکلا، دو صحابہ، دو بھائیوں نے کہا یہ ایک میری طرف سے، ایک میرے بھائی کی طرف سے۔ جب مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو 1000 اونٹ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا تھا نا کہ واہ خدا تجھ پر آفرین ہے، تو واقعی خدائی الوہیت کی شان رکھتا ہے، تھوڑے سے عمل پر زیادہ دیتا ہے۔ ایک سورت کا ایک سبق صحیح طرح سمجھ میں آ گیا، نم 1000 اونٹ مل گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔